صحیح بخاری حدیث نمبر 1952، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے اس کے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی، اس کے ذمے نظر کا روزہ تھا، کیا اس کی طرف سے میں رکھوں؟ تو آپ نے سوال کیا ارأیت لو کان علی امک دین، کیا خیال ہے اگر تیری ماں پہ کچھ قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی؟ تو کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا فصومی عن امی، اپنی ماں کی طرف سے روزہ بھی رکھو، اس فرض کو بھی ادا کر دو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری ماں نے حج کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، مگر وہ حج کیے بغیر فوت ہوگی، میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، اپنی ماں کی طرف سے حج کرو۔ کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں کے ذمہ قرض ہوتا تم اسے ادا کرتی؟ وہ کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ادا کرتی۔ تو یہ نظر ماننا بھی ایک قرض ہے، کسی نے نظر مانی اور وہ فوت ہو گیا، اپنی نظر پوری نہیں کر سکا تو اس کے وارثوں کو چاہیے اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں مسند احمد میں اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے، ابو داؤد میں 2883، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میرے والد عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی، میرے بھائی ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر دیے، لیکن عمر بن عاص نے ذبح کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور طلب جملے ہیں۔ ہر وہ بھائی جو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر فوت ہو جانے والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کا عقیدہ دیکھے بغیر، ماموں فوت ہو گئے جنازہ پڑھا جائے گا بھلے وہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہو، سوسر فوت ہو گیا جنازہ پڑھا جائے گا بھلے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے شرک کا جتنا مرضی واضح معاملہ ہو لیکن رشتہ داری کو نبھایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، تیرا باپ اگر توحید کو تسلیم کرتا، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، پھر تو اس کے لیے روزہ رکھتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقے خیرات کرتا، اس کی ذمہ پہ روزے تھے تو اس کی قضا دیتا، تو اس کی طرف سے مال خرچ کرتا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا اگر وہ توحید کو تسلیم کر لیتا۔ چونکہ اس نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، عقیدہ اس کا درست نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو تیرا یہ عمل ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی نے اپنے پیارے صحابی کو جواب دیا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ آپ جس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، آپ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ جس کی طرف سے روزوں کی قضا دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یا علی مدد کہنے والا ہے یا اللہ مدد کہنے والا؟ وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والا ہے یا صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو پھر آپ کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کی وبال جان بنے گا کہ آپ نے جانتے ہوئے ایک اللہ کے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک اور ابو داؤد کی روایت کے الفاظ سنیے، انہ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ توحید کو مانتا ہوتا، اگر وہ لا الہ الا اللہ کو کا اقرار کر کے اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، پھر تو اس کی طرف سے حج کرتا تو یہ اس کو فائدہ دیتا۔ لیکن جو توحید پر نہیں ہے، جو شرک اکبر پر ہے، جو کھلا شرک کرتا ہے، جو غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، تم صرف رشتہ داری نبھاتے ہوئے، دوستی نبھاتے ہوئے اگر اس کی طرف سے یہ معاملات کر رہے ہو تو تمہاری اپنی آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اقول قولی ھذا